أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، رب نے جس کو بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، حق نے جس کو بلند کیا،
دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کھڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کھڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
السلام علیکم. تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج اس آخری عشرے کی پہلی رات ہے، پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب ہے. اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پوشیدہ فرمایا ہے، لیکن پھر اس امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا اور اس لیلۃ القدر کو سمیٹ دیا آخری عشرے کی 5 راتوں. اب ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ضرور ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے شب قدر ہوتی ہے. وہ 21, 23, 25, 27 اور 29. ان 5 میں سے کوئی ایک رات بہر صورت لیلۃ القدر کی ہے. معاملہ آسان ہو گیا. پہلے پورے مہینے کے اندر اس کو رکھا گیا، پھر آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے کی 5 راتوں، تاکہ اس امت کے ہر فرد کو یہ موقع مل جائے، یہ ہمت کر لے، 5 راتوں میں تھوڑی سی قربانی دے دے، اللہ سے مانگنے والا بن جائے. تو ہر ایسا بندہ جو ان 5 طاق راتوں میں اللہ سے مانگ لے، عبادت کر لے، وہ لیلۃ القدر کی برکت سے محروم نہیں رہے گا. اور پھر اتنی آسانی ہو گئی. ایک نکتہ علماء نے لکھا کہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ مغرب سے ہوتا ہے نا. اسلامی لحاظ سے رات مغرب سے شروع ہو جاتی اور رات ختم ہوتی ہے کب؟ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، جس کو صدق کہتے ہیں، اور جس کے داخل ہوتے ہی فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کی اذان شروع ہو جاتی. اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ایک سورت میں فرمایا. وہ سورت کون سے پارے میں ہے جی؟ 30ویں پارے میں. اور 30ویں پارے کی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ القدر ہے. اچھا، آپ میں سے کتنے ساتھیوں کو وہ سورت زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سورۃ القدر کی آخری آیت کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر.
یہی ہے نا. اللہ پاک فرماتے یہ رات سلامتی والی ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. دیکھیں لیلۃ القدر کی آخری حد اللہ پاک نے متعین کی کہ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق کا وقت داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ لیلۃ القدر چلتی رہے گی. آخری وقت اللہ پاک نے بتا دیا. بات سمجھ گئے؟ بڑی اہم بات ہونے لگی ہے دوستو. اب میں دنیا کی ایک مثال آپ حضرات کو دے رہا ہوں. ایک جگہ جانے کا ایک وقت طے ہوتا ہے کہ بھئی آپ گیٹ سے انٹر ہو سکتے ہیں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک. 1 بجے تک جو بندہ اندر چلا گیا تو وہ داخل سمجھا جائے گا. جو 1 بجنے کے بعد 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا اس کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. ہوتا ہے نا دنیا میں معاملات ہوتے. اب 11 سے 1 کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں؟ 2 گھنٹے. لیکن کوئی سست آدمی ہے ہماری طرح، وہ 11 بجے نہیں گیا، 11:30 نہیں گیا، 12 نہیں گیا، 12:15 نہیں گیا، 12:30، 12:45 بھی نہیں گیا، 12:55 ہو گئے نہیں گیا، 12:58 ہو گئے، آخر کے 2 منٹ رہ گئے اور بھاگتے بھاگتے جا کے اندر پیر رکھ کے داخل ہوا. آخر کے 2 منٹ باقی تھے. آپ بتائیں اس کا داخلہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے. کیوں؟ آخری وقت میں بھی داخل ہو گیا. حتی مطلع الفجر، اللہ نے آخری وقت بتا دیا. اتنی مہربانی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی امت کے ساتھ فرمائی کہ اگر یہ امتی پوری رات غافل رہے، اس کو موقع نہ ملے، سست ہو جائے، نیند میں چلا جائے، بے خبر ہو جائے، رات نکلتی جا رہی نکلتی جا رہی نکلتی جا رہی، یہاں تک کہ بالکل طلوع فجر میں 2-4 منٹ رہ گئے، اس وقت بھی اگر اس بندے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اس کو بھی لیلۃ القدر مل گئی. انتہا بتا دی اللہ نے. جو آخری منٹ بھی آ جائے گا اللہ کے پاس، پیر رکھ دے گا، اس کا داخلہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور یہ بندہ بھی لیلۃ القدر میں عبادت والوں میں شمار ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے. آج بہت سارے معاملات ہم سے خراب ہوتے ہیں بے ترتیبی کی وجہ سے. وہی کام اگر ترتیب سے ہو جائے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. تو آج اس عشرے کی پہلی طاق رات ہے، اور کسی کو حتمی طور پہ نہیں پتا کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے. حتماً تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، یا پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. کوئی ایک ہے، وہ آج بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج یہاں بیٹھنے کے بعد ایک مقصد ہم سب ساتھیوں کے ذہن میں ہمارے ساتھ جائے کہ کم از کم اس آخری عشرے کی یہ 5 راتیں تو ہمارے پاس ایسی ہو کہ جو ہم اللہ پاک کو دینے والے بنے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس میں تھوڑی سی ہمت ضروری ہے. اب یہ عشرہ قیمتی بن جائے، یہ 5 راتیں قیمتی بن جائے، اس کے لیے ہر ساتھی نے کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو محبوب کہتے ہیں نا، وہ محبوب ہے. اپنے محبوب کی وہ کام جو محبوب کو پسند ہوتے ہیں، انسان کو وہ کرنا اچھا لگتا ہے. بھئی آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو آپ کے محبوب ہے اس کو اس رنگ کا لباس پسند ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے
اکابر شیوخ کے مریدین اپنے شیخ جیسی ٹوپی اور عمامہ پہنتے کرتے ہیں نا, اپنے شیخ جیسا لباس پہنتے, اپنے شیخ جیسی گھڑی پہنتے, اپنے شیخ جیسی تسبیح پہن لیتے ہیں ہاتھ میں. کوئی رنگ کا خیال کرتا ہے, کوئی انداز کا خیال کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ طریقہ کوئی منسوس ہے, کوئی شرعی ہے, کوئی سنت ہے, لیکن اہل اللہ سے محبت کرنے والے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اسی طرح لگوں جیسے کہ میرا محبوب لگتا ہے, تو میں اس جیسی چال ڈھال اختیار کر لوں, اس جیسا حلیہ اختیار کر لوں. تو جو چیز محبوب کی پسند ہوتی ہے اس کو کرنے میں انسان کو لطف آتا ہے. اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, آخری عشرہ ہے, اور اس سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ بھئی ہم سب کو اللہ کی ذات سے محبت ہے, سب کو اللہ سے محبت ہے. تو جب اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا تو وہ کام کرنے چاہیے جو اس محبوب کو پسند ہوں گے, پھر تو دعویٰ صحیح ہو جائے گا نا. جب اللہ ہمارے محبوب ہیں تو کام وہ ہونے چاہیے, کام وہ کرنے چاہیے جو اس محبوب کو بھی اچھے لگتے ہوں. ایک انسان کہے جی اللہ سے بڑی محبت ہے, میں اللہ پہ مر مٹاؤں, اللہ میرے محبوب ہیں, لیکن کام وہ کر رہا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے, تو جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. جب محبوب اللہ ہے تو اعمال بھی وہ ہونے چاہیے جو اس محبوب کی پسند کے اعمال ہے دوست. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, زندگی سے گناہوں کو مائنس کرنا پڑے گا, زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو مائنس کرنا پڑے گا, اس زندگی سے اللہ کی ناراضگی والے امور کو مائنس کرنا پڑے گا. تب جا کے انسان اچھا لگے گا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. اور اس سے اگلی بات, یہ آسان نہیں کہ ایک بندہ 100% گناہوں سے ایک دم بچنے لگ جائے, یہ تو بہت مشکل ہے. ایک دودھ پیتے بچے کو دودھ چھڑانے میں بھی مہینوں لگتے, وہ کتنا تنگ کرتا ہے. جس چیز کی عادت 1.5 سال ہے اس کو چھڑانے میں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے ماں باپ کو, اور جس چیز کی عادت 30-40 سال میرے ساتھ چلی ہو وہ ایک رات میں کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ یہ تو مشکل ہے نا, غلط ہو جائے گا. وقت لگتا ہے عادت کو چھڑانے میں, وقت لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں, اس نے اپنے بندے سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ گناہوں کو ترک کرے گا تو میرے پاس آئے گا, بلکہ اس نے کیا فرمایا, جو گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے گا وہ بھی مجھ تک پہنچ جائے گا. ارادہ, ہمت, انسان ہمت شروع کر دے گا. چھوڑنے میں تو وقت لگے گا, مہینے بھی لگ سکتے ہیں, شاید سال بھی لگ جائے, بہت مجاہدات کرنے پڑیں گے. لیکن بندہ جب اللہ پاک کو اپنی ہمت دکھا دیتا ہے, اللہ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ اے اللہ یہ چیز اتنے سالوں سے کر رہا تھا, میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی, عادی بن گیا تھا میں اس کا, لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں, یہ بات آپ کو ناراض کر دیتی ہے. آج میں پورا ارادہ اور ہمت کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا, میں چھوڑ دوں گا اس چیز کو. یہ اللہ کے سامنے بندے کا ارادہ ہے. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیا وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے, یعنی آخرت کی نجات کو چاہتا ہے,
اور وسعى لها سعيها، اور اس چاہت کے بعد اس کی کوشش شروع کر دے. کیا شروع کر دے؟ کوشش. وسعى لها سعيها، یہ کوشش شروع کر دے گا. وهو مؤمن، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اس بندے کی یہ کوشش بڑی قابل قدر. اللہ اس بندے کی کوشش کو فرما رہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بندہ ہمت کرے، قدم بڑھائے، اللہ پاک سے راز و نیاز کر لے، اللہ سے اکیلے میں کہہ دے کہ اللہ یہ زندگی پیچھے بڑی غفلت والی گزر گئی، آپ کو ناراض کرنے میں گزر گئی، آپ کی نافرمانیوں میں گزر گئی، لیکن آج میں توبہ کر کے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، تم جب توبہ کر کے میری طرف آؤ گے میری رحمت تمہاری منتظر ہو. اللہ کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے دوستو. اس لیے آخری عشرے کو قیمتی بنانا ہے ان کاموں سے، ان اعمال سے جس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے دوستو. اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے دوستو، اللہ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے دوستو، اللہ سے راز و نیاز کی ضرورت ہے دوستو. یہ رمضان کی راتیں ہمیں ایسا ہے جیسے سیل میں مل گئی ہے. سیل لگتی ہے نا بہت ساری چیزوں پہ، شہر ٹوٹ پڑتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ 40% آف ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، چیزیں سستی ہو گئی، سیل لگ گئی ہے. آپ بتائیں باقی پورے سال میں رات کو اٹھنا کتنا مشکل ہے ان کے لیے جو سوتے ہیں. بات کو سمجھیں، پورے سال میں رات کو اٹھنا کتنا مشکل ہے ان کے لیے جو رات کو. یہ جملہ اس لیے ابھی بڑھانا ضروری ہے کہ ہم تو کراچی میں بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہی نہیں ہے نا، تو وہ کہیں گے ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہم تو رات کو جاگتے ہیں. تو اب دو جملے بن جائیں گے، جو رات کو سوتے ہیں ان کے لیے رات کو اٹھنا کتنا مشکل ہے، اور جو رات کو عادتاً جاگتے ہیں ان کے لیے رات کو مصلے پر آنا کتنا مشکل ہے. نہیں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، مجلس لگے گی، ساتھی جمع ہوں گے، دور دور کے علاقوں کے ساتھی آ کر بیٹھ جائیں گے، اور ویکینڈ ہم مناتے ہیں، اتوار کی رات فجر تک دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہے. فجر کی اذان ہو جائے گی، اس بیچ میں یہ 4-5 گھنٹے سب گزر گئے. لیکن کوئی ہمت کر لے اور کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یار میں اپنے ذرا تہجد پڑھ کے آ جاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ پاک مسکرا کر دیکھیں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے دوستو. دنیا میں اگر کوئی صاحب منصب کسی کو مسکرا کے دیکھ لے، انسان کتنا چوڑا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، فلاں نے مجھے مسکرا کے دیکھا ہے. اللہ مسکرا کے دیکھیں گے. ان میں ایک بندہ کون ہے؟ فرمایا کچھ لوگ سفر میں تھے اور چلتے 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 تھک کر چور ہو گئے، جسم ٹوٹ رہا تھا، اور ان لوگوں کو سوائے نیند کے اور کوئی چیز محبوب نہیں رہی، کوئی چیز محبوب نہیں رہی. اور ایک جگہ جا کے قیام کیا، پڑاؤ ڈال دیا، تو سب ایسے تھکے ہوئے تھے کہ جاتے ہی بستر پہ گر گئے. یہ حدیث سنا رہا ہوں دوستوں. سب بستر پہ گر گئے. جب لیٹ گئے پھر اس بیچ میں ایک آدمی اٹھا ان میں سے، انہی میں سے جو ساری رات سفر کر کے چور ہو چکا ہے. یہ بندہ اٹھا اور خاموشی سے جا کر بغیر کسی کو کہے ہوئے وضو بنا کے آیا اور فرمایا، پھر مصلی بچھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگ گیا. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے دیکھو یہ بھی انہی میں سے ہے، یہ بھی تھکا ہوا آیا، لیکن یہ اس آرام کو قربان کر کے مجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے.
یہ بھی ان خوش نصیب بندوں میں ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ مسکرا کر دیکھے. یہ رات کا اٹھنا، یہ رات کا قیام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو. یہ قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے. ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے بیرون ملک، اور ایک طویل سفر گاڑی میں کر کے ہم اپنے میزبان کے گھر پہنچے. تو اتنا لمبا سفر کیا تھا کہ جسم ٹوٹ رہا تھا. اب رات ہو گئی تھی، تو جیسے ہی گئے تو سب ساتھیوں نے اپنے اپنے بستر سنبھال لیے. حضرت فرماتے میرے لیے بھی لگا ہوا. اب سب لیٹنے لگ گئے. میں واش روم گیا وضو بنانے کے لیے، وضو بنا کے آیا، آ کے اپنے مصلے پہ. تو مجھے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت کوئی دن تو ایسا ہو کہ انسان اتنا تھکا ہوا ہو تو چھوڑ دے، تہجد تو نفلی نماز ہے، کیا ضروری ہے اتنی تھکاوٹ میں بھی آپ اپنی نماز پوری کریں گے رات کی؟ اب یہ جواب دوستو سننا بھی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے. یاد رکھیں گے نا؟ حضرت فرماتے میں نے ان سے کہا کہ ہم فقیروں کو روزی رات کو ملتی، ہم فقیروں کو روزی رات کو ملتی. اس رات کے مصلے پر بہت کچھ تقسیم ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے دوستو، اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اسی لیے فرمائے نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. اس امت کے 4 بڑے اولیاء اللہ کے نام لیے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، جلالی ہو. آتا نہیں کچھ ہاتھ ہے بے آہ سحر گاہی. کوئی بھی کتنا بڑا ہے، جب تک اس نے رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ کر اللہ کے سامنے آہیں نہیں بھری، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. یہ تو اللہ سے راز و نیاز کا اور اللہ سے باتوں کا وقت ہوتا ہے. یہ بندہ جب اللہ سے بات کرنے کا لطف ایک دفعہ لے لینا تو پھر پتہ چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور جو واقعہ ہے نا، کتنی بڑی عبرت ہے اس کے اندر. گزر رہے تھے اور جنگل میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں اللہ والے ہیں، آپس اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اب اکیلا آدمی باتیں کرے تو وہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے؟ جی ایب نارمل ہے نا. ہم کہیں گے کہ بھئی تھوڑا سا بیچارے کا کھسک گیا ہے دماغ. تو جب بڑے میاں باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور تو بیٹھا ہوا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے کہ شاید یہ بیچارے دماغی طور پہ کمزور ہیں. تو جیسے جیسے قریب گئے تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہو ان سے باتیں کرنے. کان لگایا، جو باتیں ہیں وہ بھی الگ دنیا کی باتیں. بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے کسی دن مل تو جائیں نا، آپ مجھے ملیں گے، مجھے بہت شوق ہے آپ سے ملاقات کا، میں آپ کی بڑی خدمت کروں گا، اور آپ مجھے مل جائے تو میں آپ کے بالوں میں تیل لگا کے اس میں کنگھی کروں گا. اللہ پاک کے لیے کہہ رہے. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر، اور پیغمبر بھی جلالی پیغمبر ہے. تو گاؤں بڑے میاں کیا کر رہے ہو، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کے بالوں میں کنگھی کرو گے؟ کہا ہاں اللہ کے بالوں میں. کہا یہ تو تم نے کفریہ بات کی. اللہ پاک ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. وہ پوری کائنات کو دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا میں نے غلط کیا. کہا غلط کیا تم نے. تو وہ بڑے میاں جو ہے وہ چیختے ہوئے اٹھے اور کہا کہ او ہو میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی. میں تو اللہ سے اسی طرح باتیں کرتا تھا، آج تو پتہ چلا کہ سب غلط ہو گیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا اور فرمایا وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. جب وہ بڑے میاں بھاگنے لگے
اللہ پاک نے وحی بھیج دی موسیٰ علیہ السلام پہ. وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا. اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تو نے میرے بندے کو مجھ سے الگ کر دیا. بندہ مارا چرا کر دی جدا. تو نے تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. تو برائے وصل کرد نام دی نے برائے فصل کرد نام دی. تجھے تو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تو مخلوق کو مجھ سے جوڑے گا. تو نے تو کاٹ دیا. دیکھیں اللہ سے راز و نیاز ہو رہے تھے نا, لیکن وہ بوڑھا اپنی حالت میں لگا ہوا. اللہ کو بندے کی کیا حالت پسند ہے اور اللہ سے راز و نیاز میں کیسے باتیں ہوتی ہے, یہ تو الگ دنیا کی بات ہے نا. اب موسیٰ علیہ السلام اس بڑے میاں کو ڈھونڈنے لگ گئے. اب جب ملے تو کہا کہ باتیں کیا کرو, جیسے کرتے تھے اسی طرح کیا کرو. تو اس بڑے میاں نے کیا کہا, فرمایا کہ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی, مرا با جانے جاں ہمراز کر دی. کہا کہ نہیں موسیٰ, اب میں سمجھ گیا آپ کی بات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے طریقہ بتا دیا کہ اپنے محبوب سے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا. تو بھئی رات کو جب بندہ اٹھتا ہے تو اللہ پاک سے راز و نیاز ہوتے ہیں, اللہ سے بات چیت ہوتی ہے. تو بھئی ہمیں تو یہ چیز بڑی سہولت سے مل گئی. راتیں آرام سے دستیاب ہو گئی. معتکفین حضرات مسجد میں بیٹھ کے, باقی حضرات مسجد میں آ کے, گھر میں بیٹھ کے, ہر ایک کے لیے رات کو جاگنا آسان, تہجد پڑھنا آسان, تلاوت کرنا آسان, تسبیحات کرنا آسان, اللہ سے دعائیں کرنا آسان, ساری چیزیں آسان ہو گئی. اس عشرے میں میرے عزیز و دوستو بزرگوں, اللہ سے ایک دعا بہت اہتمام سے مانگے. ایک دعا کہ اللہ جس طرح اس آخری عشرے میں آپ نے راتوں کا جاگنا اور اپنے ساتھ بات کرنا نصیب کیا, موت تک اس نعمت سے ہمیں محروم مت فرمائیے. یہ بڑی نعمت ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, یہ اس آخری عشرے کی پہلی تاقرات. ہم اس پورے عشرے کو قیمتی بنا لیں. اور قیمتی کیسے بنائیں گے؟ اللہ کے محبوب اعمال جو اللہ کو محبوب ہو, اللہ کو پسند ہو, وہ میرے جسم سے ادا ہو جائیں. میں گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤں. اپنی آنکھ, زبان, کان, شرمگاہ, پیٹ, پیر, ہاتھ, دماغ کی سوچ, ہر چیز کو پاک کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اور یہ پاک کب ہوگی؟ جب ان چیزوں پر اللہ پاک کی ذات کا تعلق اور محبت غالب آ جائے گی. جب اللہ کی محبت غالب ہوگی, یقین کریں باتیں بھی اللہ کی ہوگی. اور جب دنیا کی محبت غالب ہوگی تو باتیں بھی دنیا کی ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں نا, آپ اگر کسی اللہ والوں کے پاس, علماء کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو یہی باتیں کریں گے, یہی باتیں ان کی ہوتی رہیں گی. بھئی یہ کتاب ایسی ہے, یہ تفسیر ایسی ہے, اور فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, ہم فلاں مسجد میں گئے, ہم جماعت میں گئے, وہاں یہ باتیں چل رہی ہوگی. اور اگر ہم دنیا کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو وہاں یہی باتیں ہوگی کہ جی ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے, آج پیٹرول خبر آئی کہ تازہ تازہ مہنگا ہو گیا ہے, کل یہ ہونے والا ہے, پرسوں یہ ہونے والا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں دنیا کی باتوں میں کنورٹ ہو جائے گی. ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے نا پوری زندگی میں. تو اپنی زندگی پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے, دنیا کی محبت کو مغلوب کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کی محبت مغلوب ہوگی جیسے کشتی پانی کے اوپر ہے. یہ جو پانی ہے نا, اللہ والوں نے فرمایا یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی لہریں ہیں. زندگی کی کشتی دنیا کے بغیر تو چل نہیں سکتی. کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو جا کے کسی غار میں بیٹھ جاؤں اور زندگی گزار لوں, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. یہ کشتی اسی پانی کی لہروں پہ چلے گی, لیکن اوپر جس دن یہ پانی اوپر آیا تو کشتی نیچے ڈوب جائے گی, وہ چلی جائے گی. تو بھئی اللہ کی محبت کو غالب کریں گے یا دنیا کی محبت کو؟
اللہ کی محبت. اللہ کی محبت ہر چیز کے اوپر غالب آ جائے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب اعمال ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے. ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں, ذکر کی مجلسوں سے جڑنے والے بن جائیں, نیک ماحول کو اختیار کرنے والے بن جائیں, نیک صحبت اور نیک نسبت کو حاصل کرنے والے بن جائیں, بری نسبتوں سے اور بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. تو بھئی کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے جو ہمیشہ کی ترتیب ہے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں, نہیں ہے وہ وصول کر لیں بھائی, اور وہ یہ کارڈ لے کے محفوظ کر دیں, ٹھیک ہے نا. آج کا جو کارڈ ہوگا یہ آخری شب تک آپ کے پاس ہونا چاہیے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا وہ ہر رات نیا کارڈ لیتے ہیں, تو بھئی نیا کارڈ نہ لیں, ہر ساتھی اپنے کارڈ کو محفوظ کر لیں, اپنے ساتھ جیب میں لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی
3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو
اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا اجر اس کا نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے ذکر، لیکن وہ جہری ذکر معتدل ہو، اتنی زور سے نہ ہو کہ ایک چیخ و پکار کی کیفیت جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ آئے تو پھر فائدہ نہیں۔ تو معتدل انداز میں انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر جہری کریں گے، پھر انشاءاللہ مراقبہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، یعنی ذکر سری، دل کا ذکر۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے،
اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے. اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے. جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے. ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے. ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے. مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے. مالک تیرے
ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کا نور ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس انتہائی قیمتی اور مبارک عشرے کی تمام برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم سب کو جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما دے۔ یا اللہ جتنی ساعتیں اور گھڑیاں باقی ہے اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو 2 عشرے گزرے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہوئے ہوں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، لیکن فضل فرما کر ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین، آل اولاد، نسلوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے، بالخصوص یا اللہ قبلہ اول فلسطین مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں بھی ان کے ساتھ جو ظلم اور جو سلوک رکھا جا رہا ہے، یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں اور بے کس مسلمانوں اور معصوم بچوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان کے ایمان اور عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل اور یہود کو اپنے غیظ و غضب سے نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ ہلاک اور برباد فرما دے۔ یا اللہ پرندوں کے لشکر بھیج کر، فرشتوں کے لشکر بھیج کر
ان کو یا اللہ بے نام و نشان فرما دے، دنیا کے نقشے سے یا اللہ اسرائیل کے وجود کو ختم فرما دے، یا اللہ قبلہ اول کے میناروں سے آذان کی آذانیں سننا امت کو نصیب فرما دے، مسجد اقصیٰ میں یا اللہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے، جانے والوں کی دعاؤں میں یا اللہ ہمارے حصے مقرر فرما دے، پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما دے، یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، ہماری مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو یا اللہ قبول فرما دے، اپنی رضا میں یہ وقت گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے، جتنے ساتھیوں نے یا اللہ ان کی خدمت کی ہے، ارادہ کیا ہے، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرما دے، ہماری اس مسجد کو اور یہاں کے تمام سلسلوں کو تا قیامت قبول فرما دے، سلسلوں کا فیض تا قیامت جاری اور ساری فرما دے، بالخصوص ان تمام سلسلوں کے بانی اور مؤسس اور ہم سب کے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ظاہراً آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اپنی قبر میں ہے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، تمام سلسلوں کا فیض اور صدقہ جاریہ ان کو ان کی قبر میں یا اللہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست احباب جتنے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں، اور یا اللہ کل امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اس رمضان کی برکت سے یا اللہ سب کو اپنی مغفرت میں پورا حصہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، جتنے گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں، ماں باپ ان کے لیے فکر مند ہے، یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے سب کو یا اللہ نیک دیندار اور جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔